السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وأحبابہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے ہم پر کہ ہم گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک سانسیں لیتے ہوئے اس کی الفت و محبت میں قائم رہتے ہوئے اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا کے لیے اللہ کی بندگی بجا لاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس کے تقرب کے حصول کا ذریعہ بنانے کی کوشش میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شعور بندگی اصل زندگی کا مقصد ہے کہ ہم رب کے ہوں، ذریعہ رسول اللہ کا ہو، اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے وارفتگانی محبان رسول اللہ سے ہماری سنگت ہو، ہم نشینی ہو، اور پھر عرفانیت ربانی کے لیے اللہ والوں کی خدمت اور ان کی نظر عنایت سے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ ہر ایک کے نصیب اللہ نے بالکل ان کے مطابق بنا رکھا ہے۔ اسی لیے خضا پہ راضی ہونا یہ بندگی کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ یہ فیصلے قضا کے فرمانے والا پروردگار عالم ہے۔ ہر چیز کا معاملہ اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اسی لیے انتقال پر جو سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ سنت نبوی کیسے اپنانا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی بڑا نقصان ہو جائے یا کوئی چلا جائے ہم سے، ہمارا عزیز، تو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی انتہائی آزردگی جہاں پہ بندے کے لیے بہت بڑی ایذا اور تکلیف اور بہت بڑی سمجھیے بیان کے باہر کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو وہ منزل کونسی ہے؟ اپنے اقربا، اپنے احبا، اپنے سرپرست، اپنے متعلقین کا اپنی زندگیوں سے رخصت ہو جانا۔ تو وہ موقع پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، ہم اللہ کی طرف ان کو لوٹ آئے۔ ابتدا بھی آ گئی اور انتہا بھی آ گئی۔
تو آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جانا بھی کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو جب اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ والوں سے مل کے رہنا ہے، اللہ والوں سے مل کے رہنا ہے، اللہ والوں کی سنگت میں رہنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ان کی معیت میں رہنا ہے، ان کے تقرب میں رہنا ہے۔ جب ہم اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ والوں کی قربت میں رہتے ہیں، تو خدا کی قربت اور خدا کی نظر عنایت سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ عزیز اور بزرگوں، پچھلے جمعہ آپ نے سنا ہے کہ جو 11ویں شریف سے الفت ہے، محبت ہے، اس کی علت، اس کی وجہ، دنیا کی زبان جتنی ہے وہ تو زبان چلتی ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ آخرت کی کھیتی کو اگانے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے چیوے گوئیوں سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، موقع ملتے ہی حملہ ہونا، موقع ملتے ہی نقصان ہونا، یہ سب موقع پرستوں کا کام ہوتا ہے، مگر ہم ہر حال میں خوش ہیں وہ جنہیں الفت خدا کی ہے، میرا نہیں ہے سر، یہ امانت خدا کی ہے۔ اب یہ کیفیت میں رہنے والے، یہ عزائم اور حوصلہ رکھنے والے، کبھی کسی کے بولنے، کسی کے ارادوں سے ان میں کوئی تردد یا ان میں کوئی تبدیلی یا ان میں کوئی تذبذب، پریشانی، اس کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ پوری دنیا کے اپنے بندوں سے اللہ کا خطاب ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے درمیان الفت، محبت، پیار ڈالا۔ ہمارے غوث پاک سے جو محبت ہے، یہ کس کی محبت ہے؟ کون ڈالے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی اللہ تعالیٰ تبھی تو ایک بڑی تعداد دنیا کی حضور غوث پاک سے محبت کرتی ہے، تو ان کی محبت دلوں میں آئی ہے۔ یہ محبت ان کے کسب سے نہیں ہے، ان کی ذاتی افعال سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو قبول کیا، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ رب العزت میں ان کو مقبول پایا، ان کو پسند کیا، اور ان کی محبت عام بندوں کے دلوں میں اللہ نے رکھی۔ پھر اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین و آسمان میں سب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس کے لیے؟ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما الفت بین قلوبہم، تم ہرگز ان کے درمیان الفت، محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، تمہارا پورا ملک، بلکہ سربراہ ملک کس کی حمایت میں، اور پوری دنیا کس کی حمایت میں؟ اگر اقتدار سے کوئی ایسی مائلیت کر سکتا تو پھر ہو جانا چاہیے تھا۔ ہو رہا کیا ایسا؟ پریزنٹ آپ کے سامنے حالات ہے۔ یہ دشمنان دین کی تائید کرنے والا تمہارا سربراہ، سب کے لیے نفرت کا معاملہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سربراہ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تنہا ہو گیا۔ پوری حکومت، بلکہ حکومت کے ماننے والے باشندے سب فلسطین کی چاہ میں، فلسطین کے درد میں اس کے درمردہ ہیں، اور تمہارا سربراہ، تمہارا حکمراں اسرائیل کی تائید کر رہا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ دلوں میں محبت کا سرور اور دلوں میں محبت کی تڑپ ڈالنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے۔ تو غوث پاک کی محبت جو سینوں میں جاگوسی ہو گئی ہے، یہ رب کی طرف سے ہوئی۔ ایک پوری دنیا ہے کہ شہدائے غوث پاک، اللہ نے آپ کی مرقت کو مرجع خلائق بنایا۔ کون غوث پاک؟ دیکھے تو عام بندے کی طرح چلے، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کی نیاز بندی، راز بندی، اللہ سے ان کی الفت، اللہ سے ان کی معیت، اللہ سے ان کا تقرب ایک مقام و منزل کو پہنچ گیا کہ اللہ نے ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو اپنے بندوں کے ذریعے زیارت کا ذریعہ بنا رکھا۔ کئی وفود جاتے ہیں پوری دنیا سے وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو الفت ہے، یہ محبت ہے، کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دی۔
فرماتا ہے کہ انہ عزیز حکیم، اور بے شک بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ محبت کسی کی وجہ سے آئی، کبھی ایسا محبت پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں کوئی رشتہ نہیں، خونی رشتہ نہیں، کچھ نہیں، مگر ایک ایمان کا ایک ایسا ضابطہ ہے جو جوڑ کے رکھتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بولتے ہیں نا، سنیں نا، ان کا لقب کیا ہے؟ محبوب سبحانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ، اور وہی بھی ہیں۔ ان کو مادر ذات ولی بولتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آئے مادر ذات ولی بولتے، کیا تو بھی مادر ذات ولی بولتے، بات کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر آپ وہ جان جائیں۔ اب لوگ شکوک کی بات کرتے، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہونا ہی تو کرامت ہے۔ عام جیسا کام نہ ہونا ہی کیا ہے؟ اگر کوئی نبی سے ایسا کام ہو جائے جو عام آدمی انسان نہیں کر سکتا تو وہ معجزہ ہے۔ جیسا انگلیوں سے پانی کا سیراب کروانا، قبیلوں کے قبیلوں ہے نا۔ حضرت موسیٰ پتھر پہ عصا مار کے 12 چشمے جاری کرے، مگر میرے سید عالم، سید انبیاء، خاتم النبیین اپنی انگوش مبارک سے کئی قبیلوں کو سیراب کروا دی۔ یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتایا کہ موسیٰ کا درجہ سے بلند درجہ میرے حبیب کا، محبوب کا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عادت ہے، اور خود اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم بعض نبیوں پہ بعض نبیوں کو فوقیت دے رکھے ہیں، درجے دے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا درجہ ہے۔ تو یہ عام کوئی کر سکتے ہیں ایسا؟ ناممکن۔ درخت آنکھیں چیرتے ہوئے زمین قدموں میں گر جانا، سجدہ ریز ہونا، یہ معجزہ ہے بھائی، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو یہ انبیاء کا کام، جب انبیاء ہوتے ہیں تو یہ ان کا معجزہ کہلاتا ہے۔ اور نبیوں کے وفادار، نبیوں کے محب، اللہ کا تقرب پا کے جب کوئی مومن بندہ کرتا ہے وہ کرامت، وہ کرامت۔ تو حضور غوث پاک پیدائشی کرامتی ہیں، پیدائشی کرامتی ہیں۔ آپ کے بارے میں دنیا حیران ہے دیکھ کر، اور آپ کی زندگیوں سے دیکھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کا سلیقہ و ساہس بھی ملتی اس سے۔ لوگ یہ نہیں لیتے، لوگ کچھ اور لیتے۔ تو لوگ ہما قسم کے ہیں نا، ابھی بتایا نا، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس کی جو قسم ہوتی ہے، بازو قریب بیٹھ کے بھی انہیں بہت دور ہوتا، اور بہت دور رہنے والا بھی قریب ہوتا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا زندگی میں؟ وہ کدھر کا کوئی بھی رشتہ دار ہر دکھ میں تمہارے گھر میں، سگا بھائی نکل گیا تو نکل گیا، کدھر گیا معلوم ہی نہیں۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو قریب رہنے والے دور ہوتے، دور ہونے والے قریب ہوتے۔ یہ سب میاں کے کام ہے۔ یہ ہندوستان میں دکن میں میاں ہوتا اللہ میاں، شمالی میں میاں بولے تو کافر ہوا بولے تھے لوگ، ان کے اپنے نظریے ہیں۔ جو کہاوتیں ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنا، اٹھائے فتویٰ دیے تو قصہ کچھ اور ہوتا، فتوے دیتے تھے لوگ اٹھا کے، اللہ میاں بولا کافر ہوگا، نکاح طے کر بولتے سیدھا۔ ان کا مقصد میاں بولتے شوہر کچھ بولتے سمجھتے، اللہ میاں بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک کہاوت مشہور بھی ہے دکن میں، مانو آپ کو، دنیا بگڑے کچھ نہ اگڑے، بولیے، بہت دیکھیے کی بات ہے یہ، دنیا بگڑے کچھ نہ اگڑے، میاں بگڑے جڑ سے اگڑے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ختم، دنیا پوری مل کے بھی تم کو سکون سرور نہیں دے سکتی، مدد نہیں کر سکتی۔ اور اللہ اگر تمہارا حامی و ناصر ہے تو پوری دنیا مل کے بھی فلسطین کو کچھ نہیں کر سکتے۔ کب سے، کتنے سال سے؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، یہ ہے میاں کا کارنامہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اپنی رحمت اور کرم فرما دیتا ہے وہ بڑے جیالے ہو جاتے ہیں اور جی کے بتاتے ہیں پوری دنیا کو، اور وہیں سے انقلاب آنے والا ہے اسلام کا، یاد رکھیں۔ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو حضور غوث پاک بھی بہت بڑا انقلاب لائے۔ آپ کو محی الدین بھی بولتے ہیں، دین کی احیا کرنے والے۔ ہاں، لوگوں کو نہیں معلوم،
دین کی احیا کیا ہوئی؟ اس وقت جیسے جس زمانے میں حضور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وجود رونما ہوا، یہ فتنوں کا خطرناک دور تھا۔ کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے، یہود نصارہ کی سازشوں کا پوری امت شکار ہو چکی تھی۔ ایک ایک فرقے کو چن چن کے ان کے عقائد باطلہ کا پورا رد کرتے ہوئے ان کے عقائد کو کھول کھول کے بیان کرنے والی شخصیت کا نام حضور سیدنا عبد القادر جیلانی سید الاولیاء۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں، فتاووں میں بھی ایسے فتوے پوری دنیا کے علماء مل کے جو فتویٰ حل نہ کر سکے وہ چٹکی میں مسئلہ حل کر دیں۔ ایسے فتاوے، ایسے فتاوے، اگر آپ خالی ان کے فتووں میں بات کریں گے تو یقین مانیے سال گزر جائے گا اور فتووں کے فیوزات جو امت کو پہنچے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا علم، ایسا تدبر دین کے اندر، ایسا تفہم، ایسی فہم و فراست اللہ نے اپنے محبوب ولی حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی کو عطا فرمائی۔ تو یہ کمال جو ان کے اندر آیا، ان کا کسبی بھی ہے، ان کا عطائی بھی ہے۔ یاد رکھیں، اب اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اب کہتا نا بھائی ہمارا بیٹا فلاں کی طرح بن جانا، اچھی آرزو ہے، یہ آرزو ہونا مومن ہونے کی علامت ہے۔ میرا بیٹا رسول اللہ کی سنتوں کا پیکر ہو جانا، میرا بیٹا معین الدین چشتی بن جانا، میرا بیٹا غوث پاک جیسا حولیہ اپنا بنا لینا، یہ اچھے ارمان ہے، یہ آرزو ہے۔ مگر یاد رکھیں غوث پاک کے جیسے والدین ہیں ویسا بھی بننا پڑتا، تب اولاد کے اندر رحمانیت، علمیت، معرفت، عرفانیت، حقیقت کے وہ پیکر بنتے ہیں۔ تمناؤں آرزوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمناؤں اور آرزوں سے بولیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایثار و قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اللہ بھی فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ کیا فرمایا اللہ؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن یہ بڑا تاکیدی جملہ ہے عربی کا، جو عربی گرامر جاننے والے ہیں سمجھتے ہیں کہ لن تاکید کے لیے آتا ہے، یہ سب تاکید سے اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ تو محبوب شے کیا ہے؟ اب سب عام طور پہ لوگ مالی سمجھتے ہیں، دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج محبوب شے کے مرغوب ہم بنے ہوئے ہیں، اور اتنے مرغوب بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل بھیڑیوں کے ہو جا رہے ہیں۔ کوئی پاؤں پٹکا تو نکل کے گلی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دل اہل دل کا بننا جو اللہ کا ہوتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، یہ عام بندوں کے لیے ہے فرمان، غوث پاک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ غوث پاک تو سید الاولیاء ہے، وہ تصور میں جاؤ نہ کو وہاں بہت دور کی بات ہے، وہ کیسا دور کی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں بھائی، بہت دور بول کے ابھی، ہاں یہ جمعہ میں آپ کو وہی سمجھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، اب لوگ کوئی بھی بول سکتے، کوئی بھی کدھر سے بھی آتے پینا، ارے خطیب صاحب کیا غوث پاک لے کے بیٹھے، ارے بغیر غوث پاک کے کچھ بھی نہیں ہے رے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا لقب جو پڑا ہے محی الدین، یہ میں دیا سو نہیں ہوں، تو دیا سو نہیں ہے، یہ پوری امت مل کے دی سو ہے، دین کی احیا کرنے والے۔ اگر وہ اپنی فراست کا استعمال کر کے امت مسلمہ کو اجاگر نہ کرتے تو کتنی گمراہیوں میں امت پڑی ہوتی نہ معلوم۔ آج دین کا تحفظ، رسول کی محبت اور رسول کی وفاداری جو ہمارے سینوں میں ہے، یہ حضور غوث پاک کی کاوشیں، محنتیں اور ان کی قربانیاں۔ تو بتایا گیا کہ حضور غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی غوث پاک نہیں بنے، جیسے ولایت کے اتنے بڑے درجے پہ نہیں آئے۔
ان سے پہلے ان کے والدین کے بارے میں مختصر، کیونکہ ٹائم بالکل ہمارے پاس کم ہے، تو سنیں۔ ایک شخص نوجوان 3-4 دن کا بھوکا پیاسا، کتنے دن کا بولیے؟ 3-4 دن کا بھوکا پیاسا دجلہ کے کنارے چل رہا ہے، اور بھوک کی شدت، دیکھا کہ دجلہ کے اندر جو ہے ایک سیب ہے جو لڑکتا ہوا کنارے آیا، یہ نوجوان اٹھایا اور نوش کر لیا۔ دیکھیے، دین کے جاننے والے سارے جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہے، یہ چیز اس کے لیے نہ صرف یہ حلال ہے بلکہ شریعت کے روح سے آقا علیہ السلام نے جو شریعت دی ہے، شارع اسلام فرماتے ہیں اگر زندگی بقا کی طرف رکھنے کا یہی ذریعہ ہے کہ حرام کھانا پڑے تو حرام کھا لینا اس کے لیے حلال ہوگا۔ زندگی بچانے کے لیے اگر سور بھی کھانا ہے، سور کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو سور کھا کے اپنی زندگی بچانا یہ آپ پہ فرض ہے، اور وہ حلال بات ہے۔ موقف سمجھے تو سور کو خطیب صاحب حلال بول دیے بولنے والے بھی پیدا ہوئے، تو آدھا نہ کو سنو، پورا کان سنتے سنو، ایسا ہوتا نا بھائی۔ بیاج کا قصہ سناتے ایک بزرگ، بہت مزے کی بات تھی وہ، سمجھ رہے، تو ویسا نہ کر لو۔ تو حرام چیز بھی حلال ہوتی ہے، اس کی علت الگ ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہمارے زین الفقہاء حضرت سید خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ، مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ، جو ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے ایک بہت بڑا مسودہ جاری کیا، جس پہ مکتب فکر مختلف بہت چیزیں گویا کرے، مگر پھر بعد میں جب دیکھے تو اپنے اپنے زاویے بدل کے پھر وہیں جائے جہاں پہ حضرت کا فیصلہ ہوا۔ بہت تفصیلی بات ہے، بینک کا انٹرسٹ دی اور نظامیہ حلال کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، بہت پکارے، آج وہ خود قائل ہے۔ یعنی ایک آدھ سورت کا واقعہ یا گجرات کا واقعہ دیکھے، ویسی منزل گجرات سمجھ میں آتا تب تک کوئی بھی بیدار گزری تو گزران ہوتی بھائی، نہیں تو کہاں کی معاملہ بہت مختلف ہے۔ بہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان اٹھائے کھا لیا، تو سیب جو کھائے ان کے لیے کیا تھا؟ وہ حلال تھا۔ اب حلال چیز کھائے بعد میں اس پہ کوئی گرفت ہوتی کیا؟ مگر اب جو بولتے نہیں، جو اکثر لوگ جو ہے اذان ہو رہی سب چھوڑ کے، اور ہم اہل حق ہے، اہل طریقت ہے، بلکہ شریعت کو پامال کرنے والے، سنو غور سے، جتنے خاص آنے خدا ہوتے ہیں ان کے جینے کا طریقہ بھی خاص ہوتا ہے۔ ہاں، نماز میں دوسرے تخیلات کا کوئی اثر اندازی نہ ہونا یہ معرفت کی منزل پہ ہونے کی علامت ہے، ورنہ شریعت کے پابندی کے علاوہ کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اہل طریقت، اہل حقیقت، اہل معرفت جو ہوتے شریعت سے بھی زیادہ پابند اور مکروہات سے بالکل اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، مباحات والے پہلوؤں میں بھی اعلیٰ درجے کی کوالٹی رکھتے ہیں، اور یہی کوالٹی اس نوجوان میں پائی گئی۔ جب دیکھا کھا تو یہ کھاتے خیال آیا، جب تھوڑا چستی آ گئی جسم میں، بولے ارے میں کیا کر دیا، کس کا سیب کیسا کھا لیا؟ حالت 3 دن کے بھوکے پیاسے، دیکھا غور سے تو ایک باغ نظر آیا جس کے ڈھانٹے جو ہے دجلہ کے کنارے جھک رہے ہیں، تو تخیل میں آ گیا کہ بھائی یہی، کیونکہ کوئی اور تو نظر نہیں آ رہا، باغ یہی باغ ہے جس کے پھانٹے اس پانی کی طرف، اس بہتے پانی کی طرف جھک رہے ہیں، تو یہی باغ کا ہوگا۔ اندر چلے گئے تو وہاں ایک بزرگ بڑے نورانی چہرے والے ایک جھاڑ کے نیچے بدنا رکھ لے کے ذکر میں مشغول نظر آئے باغ کے اندر۔ تو یہ نوجوان چلے گیا، بولے حضرت میں ایسا جا رہا تھا، شدت بھوک تھی، اتنے دن کا میں بھوکا تھا، ایک سیب لڑکتا ہوا کنارے آ گیا، میں اس کو اٹھا کے کھا لیا، اور یہ کیفیت میں کھایا، مگر بعد میں دیکھا تو آپ کے درخت کے پھاٹے پورے ادھر جھکے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہوا کہ یہ ہونا نہیں ہونا آپ کا ہونا، تو میں اس کی معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے
معاف کر دو، کیونکہ میں آپ کی بغیر اذن کے آپ کے باغ کا پھل اگرچہ کہ ایسا ملا مگر آپ کے باغ کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو گیا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہو کہ آپ کی معافی مل جائے۔ ہائے 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 ہائے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا رک کے غور کرو، دعوت دی تو دعوت میں جا کے ٹکا کے آنا معلوم ہمارے بیچارہ کہاں سے لایا، کیسا لایا، کوئی بولنے تیار نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں ہمارے سے، بچی کی شادی ہے، خرچہ کرنا کہ نکو کر بابا جتنا ہے کر دے، بغیر کھانا اچھا بنا دے، اور کیا مذاق بنا رہے ہیں، وہ سب کیا مذاق بنا رہے ہیں، لیمٹ پڑتا، انٹرسٹ سے لے کے سود سے لے کے، یہ سود انٹرسٹ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو، تعجب ہے۔ کئی دعوت میں دیکھو اسٹارٹر وہ یہ دبا کے دل تڑی چل رہا ہے، تو یہ اللہ والے اتنے ایسے چیزوں کے قائل نہیں ہوتے۔ آج جتنے بھی میرے سے ہولیاں بنا کے آگے کھا رہے ہیں وہ اللہ والے، آپ سمجھ رہے ہیں ہولیوں کو دیکھ کے، اللہ والوں کا ہولیاں نہیں ہوتا، حال ہوتا، حال جس کو دیکھ کے ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ ہاں تو جیسے ہی ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ پہنچے ہوئے، دیکھے غور سے دیکھے نوجوان کو، چہرے پہ پوری نورانیت ہے اور منور چہرہ ہے، اور پھر پاکیزگی، کلام سے معلوم ہو گئی کہ بھائی اتنی حالت میں یہ کھا کے مجھ سے معافی لینے آیا ہے، کوئی معمولی اتنی نہیں ہے۔ تو فوری ان کا دماغ چلا ہے، بولے ٹھیک ہے میں تم کو معاف کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ تو بولے اس معافی کے لیے جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ تو بولے تم 1 سال تک میرے کہنے باغبانی میں میرا ہاتھ بٹانا، اگر تم یہ کر لیے تو میں تم کو معافی دے دوں گا۔ عزیزو غور کرو، یہ کوئی معمولی تقویٰ نہیں ہے، ہم کو لقبے لگے ہوئے ہیں پھر بھی اہل تقویٰ میں گننا چاہتے اپنے آپ کو، ہے نہیں ہے، مگر ان کا تقویٰ اللہ اکبر، راضی ہو گئے، بولے ٹھیک ہے حضور جب آپ معافی دینے تیار ہیں، شرط آپ کی ہے تو ٹھیک ہے منظور ہے، خدمت کریں۔ تو دیکھیں کہ پورے سال میں نمازوں کے پابند، جو باتیں سچی سچی صاف صاف کھری کھری گفتگو، قول قولا سدیدہ، یہ انداز زندگی ہے، صالحیت تو ہماتن بھری ہوئی ہے، نیکی کے انداز ہے پورے، 5 وقت نماز کے پابند، نظر کے بھی ایسی حفاظت کرنے والے کہ نظر ادھر ادھر نہیں، جو کام جتنا کیا گیا اسی دائرے میں بھی نظر رکھتے تھے، اور پھر ایماندار، سب سے بڑی بات دیانت کا، دیکھیں پورا سال رکھ کے صبر کے کوئی معمولی ضروری ہے، جب آئے وہی سال ہو گیا تو بولے نہیں میری ایک اور ایک شرط ہے وہ پوری کر دے تو میں معافی دیتا ہوں۔ کیا؟ تو بولے میری ایک اندھی لنگڑی للی میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تم نکاح کر لو۔ تھوڑی دیر توقف کیے پھر بولے ٹھیک ہے منظور ہے اگر یہی شرط ہے آپ کی تو۔ اللہ اکبر، عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہنچے ہوئے ولی تھے وہ خود بھی، اور اپنی ولایت کی نظر رکھتے ہوئے ان کی حقیقت کو دیکھ کے ان پہ فدا ہو گئے، اور بیٹی کو دینے کے لیے آپ راضی کر لیے۔ اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو شب عروسی میں جب حجرے عروسی میں پہنچے یعنی کمرے میں پہنچے اپنے، تو دیکھا کہ ایک دوشیزہ بڑی حور جیسی خوبصورت اچھی آنکھوں والی اچھی ہڈی کٹی پاؤں والی سب فوری نکل کے باہر آ گئے، پوری رات باہر گزار دیے۔ فجر کی نماز میں عبداللہ سمعی سے ملے، آپ کا نام تھا نوجوان کا ابو موسیٰ جنگی دوست، کیا نام تھا؟ ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے پکڑ لیے فوری حضرت سمعی رحمۃ اللہ علیہ، بولے کیا ہے سر آپ کیا بولے، کیا تھا معاملہ، رات کیسی گزری؟ بولے کیا گزرتی پوری رات گزری رات، کیوں ایسا؟ تو بولے آپ جو صفات بیان کرے تھے ویسا کا کچھ نہیں تھا، وہاں تو حور پری کی طرح کوئی خاتون اجنبی عورت تھی۔ بولے وہ اجنبی نہیں ہے بیٹے وہ اجنبی نہیں ہے، میں اندھی اس لیے بولا وہ غیر شرعی کوئی نظر کسی غیر مرد پہ کبھی اس نے نہیں ڈالی، بھیری اس لیے بولا کبھی غیبت دروغ گوئی گفتگو نہ وہ کبھی سنی، اور پیروں کی للی اس لیے بولا بغیر میری اجازت کے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور اپنے ہاتھ کبھی رضائے رب کے علاوہ کہیں پہ ہاتھوں کا استعمال نہ کیا۔ یہ معاملہ تھا۔ بہرکیف یہ زندگی کی شروع ہوئی تو وہ حافظ قرآن بھی تھی، ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ۔
حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست فاطمہ، دونوں، یہ دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سمجھے غوث پاک کیسا بنے؟ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو رمضان کی پہلی تاریخ، لوگ تذبذب میں ہیں، چاند ہوا نہیں ہوا، لوگ بولے دیکھو عبداللہ سمیع کے گھر ان کے داماد کے پاس ایک بچہ پاکیزہ پیدا ہوا اور وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، تو گویا وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، یہ ایک اللہ والوں کا گھر ہے، لہذا چاند ہو گیا ہوگا، یہ معاملہ ہوا، اس لیے آپ کو مادرزاد ولی بولتے ہیں۔ یعنی آپ پورا سورج ڈھلنے تک افطار کا ٹائم ہو گیا دودھ نہیں پی، جب افطار کا ٹائم ہو گیا دودھ پینا شروع کیا، دودھ پینا شروع کیے۔ تو یہ بہت بڑی غوث پاک کی کرامت ہے کہ پیدائشی کرامتوں کو لے کے آپ تشریف لائے۔ تو ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا حی یا امین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا اللہ والوں سے الفت و محبت عطا فرما، مولا ان کی زندگی جس طرز سے تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئی، مولا اس مقبول طریقے منہج پہ چلنے کی ہمیں جسارت و قوت ارادی عطا فرما، مولا ہمیں اپنے محبین بندوں کی راہوں پہ چلنے کا حوصلہ عطا فرما، مولا ہمیں وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما جو تجھ کو راضی کر لے، مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو